السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 63۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو بے شک اللہ رب العزت بڑا بے پرواہ، بے حد خوبیوں والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے والوں کی دو اقسام کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور کچھ ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی قبولیت صدقہ کی اللہ رب العزت نے ایک شرط کا ذکر کیا تھا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ یہاں اللہ رب العزت نے قبولیت صدقہ کی دوسری شرط کا ذکر کیا کہ جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو عمدہ اور پاکیزہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے۔ فرمایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو اور جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے اگایا، یعنی کھیتی باڑی کرتے ہو، اس میں سے جو نفع حاصل ہو اس میں سے پاکیزہ چیز خرچ کرو۔ ایسی چیز نہ خرچ کرو کہ جس کو تم خود نہیں لینے والے۔ آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اللہ کے راستے میں گھر کا وہ سوٹ دیتے ہیں، گھر کا وہ راشن یا خراب پھل دیتے ہیں جو ہم خود نہیں کھاتے۔ فرمایا تم اس کو خود نہیں لینے والے مگر یہ کہ چشم پوشی کر کے کسی کے سامنے اس کو قبول کر لو گے لیکن خود کھانے والے نہیں ہو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو بے شک اللہ رب العزت تمہارے صدقے سے، تمہارے اس خیرات سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ تمہارے لیے فائدے کا سامان ہے۔ دنیا میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ملتا ہے، اللہ رب العزت برکتوں سے نوازتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جو اس کا اجر رکھا ہے وہ انسان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو تمہارے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انصار صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں موجود تھے، اصحاب صفہ کے نام سے جو مشہور لوگ تھے، جن کا کام صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر دین کی تعلیمات کو حاصل کرنا تھا یا میدان جہاد میں جانا تھا، وہ کمائی وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ لوگ اپنے مال میں سے ان کے لیے کھجوریں، مختلف اشیاء لے کر آتے، مسجد میں رکھ دیتے، ضرورت کے مطابق وہ اس میں سے کھا لیتے۔ اور بعض لوگ جو صرف دیکھا دیکھی کام کرتے، وہ پختہ ارادہ نہ ہوتا خرچ کرنے کا، وہ اپنے باغ کی جو گٹیا ردی کھجور ہوتی اس کو لے کر آتے اور وہاں پر رکھ دیتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ جو لوگ خود چیز نہیں کھا رہے وہ لوگوں کو لا کر دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں جب چیز خرچ کرنی ہے، عمدہ اور پاکیزہ چیز خرچ کرنی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حلال مال سے وہ چیز کمائی ہو تو پھر اس میں سے خرچ کیا جائے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرہ، اور اللہ رب العزت تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش وفضلہ اور فضل کا وعدہ دیتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت بہت وسعت والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ میں شیطان تمہاری ڈراوا دیتا ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہارا مال کم ہو جائے گا، یا تمہیں بخل تمہارے اندر اس قدر پیدا کرتا ہے کہ تم دین کے معاملے میں خرچ نہیں کرتے۔ دوسرا مطلب کہ تمہیں جو برائی کے کام ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، اس میں خرچ کرنے کے لیے طرح طرح کے تمہارے ذہن کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں مسجد میں نہیں دینا، سینما چلے جانا ہے، وہاں جا کر ہزاروں روپے کی ٹکٹ لے لینا، وہاں بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرنا،
یا دیگر کسی ایسے کام میں مشغول ہو جانا، اپنا پیسہ خرچ کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ فرمایا شیطان تمہیں وہاں خرچ کرنے کے لیے تمہیں حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں خرچ کرنا ہو تمہارے ذہن کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے، اتنے پیسے دے کر کیا کرو گے؟ تمہیں اپنی بھی ضروریات ہیں، گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتے ہیں، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ رب العزت انسان کو اس کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، فرمایا دنیا میں تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسے آپ نے مثال دے کر بیان فرمایا، ایک جگہ پر آگ لگی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اوپر پانی پھینکتے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح انسان کے گناہ ہیں، انسان ان کے اوپر صدقہ خیرات کرتا چلا جائے، اللہ رب العزت گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے کی بلندی پر ہوگا، اور سوا نیزہ جس کو کہا جاتا ہے، ایک تیر جو ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جو سلائی کے اندر نیزہ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی معمولی سا، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فرمایا سورج اتنا قریب ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کے پیٹ تک، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک، اور فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہوں گے پورا جسم ان کا پسینے کے اندر شرابور ہوگا، جتنے انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ فرمایا اس وقت اللہ رب العزت وہ بندے جو دنیا میں صدقہ خیرات کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کے لیے سایہ مہیا کرے گا۔ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جتنا دنیا میں خرچ کیا ہوگا اتنا زیادہ سایہ اس کے پاس ہوگا، اتنا اللہ رب العزت کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العزت تمہیں مغفرت کا بھی وعدہ کرتے ہیں اور فضل کا بھی وعدہ کرتے ہیں۔ جیسے کل بھی ہم نے پڑھا، ایک کے بدلے اللہ رب العزت 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں، دنیا میں نوازتے بھی ہیں اور آخرت میں بھی اپنے پاس اس کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ معاف بھی کرے گا گناہ صدقے کے بدلے، اور تمہیں پہلے سے بڑھا چڑھا کر دینے والا ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، دنائی عطا کرتا ہے اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے دنائی عطا کی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بلا شبہ اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر جو عقل والے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے حکمت کا ذکر کیا۔ حکمت سے مراد اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن و سنت کا علم آ جانا، اس کا فہم و فراست ہو جانا، انسان کا قوت فیصلہ ہو جانا۔ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، مختصر سی بات کرتے ہیں لیکن وہ بہت جامع بات ہوتی ہے، بڑے بڑے مسائل کی الجھنوں میں شکار ہونے کی بجائے مختصر سا بات کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے حکمت دنائی عطا کرتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت پھر اس کو بہت سی خیر کثیر عطا کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر انسان رشک کر سکتا ہے۔ آپ کسی انسان کے اندر دیکھیں اس کے اوپر رشک جائز ہے۔ فرمایا کسی کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، اس کو مال خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، توفیق بھی دی ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے رشک کرنا جائز ہے۔ انسان خواہش کر سکتا ہے اللہ اس طرح مجھے بھی مال عطا کر، میں بھی اسی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ فرمایا دوسرا اس کو اللہ رب العزت دنائی، حکمت، دین کا علم عطا کر دیں۔ انسان دیکھے کہ وہ کس انداز سے دین کی بات آگے پہنچا رہا ہے، اور رشک کرے، اپنے لیے دعا کرے اللہ ایسے ہی مجھے بھی دین کا فہم عطا فرما، مجھے بھی حکمت دنائی عطا فرما، میں بھی لوگوں کو ایسے ہی سیدھے راستے پر لے کر آ سکوں۔ فرمایا ان 2 چیزوں کے بارے میں رشک جائز ہے۔ فرمایا جس کو اللہ رب العزت کی حکمت دنائی عطا کر دیں تو گویا اللہ رب العزت نے بہت سی بلائیاں اس کے لیے اسے عطا کر دی ہیں۔ وما انفقتم من نفقہ، اور تم جو بھی خرچ کرو، خرچ کرنا، او نظرتم من نظر، یا کوئی نظر ماننا، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہاں نظر کا تعلق آیا۔ نظر کی 2 اقسام ہیں،
ایک انسان مطلق نظر مانتا ہے کہ آج کے بعد میں اپنے اوپر یہ کام لازم کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں 100 مرتبہ استغفار اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ کو بہت نظر پسند ہے کہ انسان بغیر کسی شرط لگائے، بغیر کسی کام کا انحصار کیے اپنے اوپر کسی نیکی کی شرط لگا لیں. دوسری نظر جو ہم اکثر طور پر لگاتے ہیں کہ اگر فلاں میرا کام ہو گیا میں اتنا صدقہ کروں گا، اتنے نوافل پڑھوں گا. فرمایا یہ نظر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے کہ انسان نیکی کے کام سے رک جائے کہ اگر میرا اللہ کام کرے گا تو میں نیکی کروں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو ایسی نظر کی کوئی ضرورت نہیں. اور آپ فرماتے تھے کہ یہ نظر تقدیر کو بدلنے والی نہیں ہے، بلکہ صرف اس نظر کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے بخیل آدمی سے اس کا مال نکلوا لیتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ میں نے نظر مانی کہ اگر اللہ میرا یہ کام کر دے گا میرے اتنے نمبر آ جائیں گے، میں 1000 روپیہ صدقہ کروں گا. بالفرض میرے وہ نمبر آ جاتے ہیں، فرمایا اللہ بخیل سے اس کا مال نکلواتے ہیں. اس نے جو 1000 روپے کی منت مانگی تھی، نظر مانی تھی، اللہ نے اس نظر کے ذریعے 1000 روپے اس سے نکلوا لیا. اسی لیے آپ اس نظر کو پسند نہیں کرتے تھے. انسان نے نظر ماننی ہے، یہ نظر مانے کہ آج کے بعد میں نیکی کا یہ کام شروع کرتا ہوں یا اس گناہ سے بچتا ہوں، پھر اس کے اوپر اللہ رب العزت اس کو دعا میں عطا کرے. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقے کو ظاہر کرو، فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے. وان تخفوها، اگر تم اسے چھپاؤ، وتؤتوها الفقراء، اور ان محتاجوں تک پہنچا دو، فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور یہ تم میں سے تمہارے کچھ گناہ دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت جو تم کر رہے ہو پوری طرح باخبر ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے صدقہ دینے کے 2 طریقے بیان کیے ہیں. ایک طریقہ انسان کے صدقہ اللہ رب العزت کے راستے میں دے، وہ شیدہ دے، کسی کو نہ بتائے. اور دوسرا صدقہ کہ انسان اعلانیہ صدقہ کرے. دونوں کی اپنی اپنی فضیلت ہے. موقع مناسبت کے اعتبار سے انسان فیصلہ کرے گا کہ انسان نے کون سا صدقہ دینا ہے. انسان اگر کسی کو اعلانیہ طور پر صدقہ دینا چاہے، اس میں اس کی نیت یہ ہو سکتی ہے کہ میں، اب مثال ہے یہاں 100 بندے بیٹھے ہیں، کوئی ہم بات کریں، کوئی ایک شخص اٹھ کے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ایسا کرے، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے کہ انسان اعلانیہ طور پر صدقہ کر رہا، اس کا مقصد ہے کہ دوسرے لوگ بھی ترغیب حاصل کریں، وہ بھی صدقہ کریں. اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن اس کے اندر ریاکاری کا شبہ انسان کے اندر آ سکتا ہے کہ دیکھو میں نے کتنی بڑی نیکی کر لی، اس لیے فرمایا یہ اچھا ہے. لیکن اگر تم صدقے کو چھپا کر دو اور فقیروں تک پہنچا دو، کسی کو پتہ بھی نہ لگے، فرمایا یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بہترین ہے. اس میں ایک تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا نہیں ہوگی، دوسرا جس کو آپ نے صدقہ دینا ہے اس کی عزت محفوظ رہے گی، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. اگر مثال ہے یہاں کوئی ایک بھائی بیٹھے ہیں جن کو ہم نے صدقہ دینا ہے، سارے اکٹھے کر کے ان کو دیں گے، ان کی عزت نفس مجروح ہوگی. اور یہی ہم صدقہ اکٹھا کر کے اکیلے میں جا کر ان تک پہنچا دیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے کہ ہم نے دیا کس کو ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ صدقہ دینے کی جو فضیلت بیان فرمائی، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس کا جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں اس نے خرچ کیا کیا ہے. یعنی انسان اتنا خفیہ طور پر صدقہ کرے. کبھی کبھار ہمارے استاد محترم اس کی وضاحت میں فرمایا کرتے تھے، انسان جیب میں ہاتھ ڈالے، خود بھی نہ دیکھے میں کیا دینے لگا ہوں، جو نوٹ جیب میں آ گیا اس کو دے دیں، آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوگا آپ کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا. یا اس کا مطلب کہ آپ اتنا پوشیدہ ہو کے خرچ کریں، کسی دوسرے انسان کو بھی پتہ نہ لگے آپ نے خرچ کیا کیا. فرمایا اللہ رب العزت ایسے خرچ کرنے والے کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اور وہ ایک حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی خفیہ صدقے کے بارے میں. فرمایا ایک شخص رات کے وقت صدقہ کی نیت سے نکلتا ہے کہ میں چھپ کر کسی کو صدقہ دوں گا، کسی کو پتہ نہ لگے. رات کے اندھیرے میں جاتا ہے، ایک مالدار کو صدقہ دے کر آ گیا. صبح لوگوں نے باتیں کی کہ ایک مالدار آدمی کو رات کو کوئی صدقہ دے گیا. اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے صدقہ دیا، مجھے نہیں پتا اگلا شخص کون ہے. دوسرے دن نکلتا ہے، ایک اس آدمی کو صدقہ دیا
ایک عورت کو صدقہ دیا جو زانیہ تھی، زنا کرتی تھی. لوگوں نے پھر باتیں کی. اس نے پھر آ کے اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے صدقہ دیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کون ہے. تیسرے دن بھی ایسے ہی نکلتا ہے، کسی کو صدقہ دے کر آ گیا، اس کے بارے میں بھی اس کو پتہ نہیں تھا کون ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تینوں راتوں کا اس کا صدقہ قبول کیا. جو مالدار آدمی تھا، صدقہ نہیں کرتا تھا، اللہ نے اس سے اس کی بخیلی کو دور کر دیا. جو زانیہ عورت تھی، جو زنا کرتی تھی، اس نے اس کا مال کھایا، اس نے زنا سے توبہ کر لی، اتنا پاکیزہ مال تھا. اور تیسرا شخص چور تھا، اس نے جب اس کا صدقہ کھایا، اتنا پاکیزہ مال تھا، اتنی اس کے صدقے کے اندر اللہ کو خالص خلوص اس کا شامل تھا کہ چور نے چوری کرنے سے توبہ کر لی. فرمایا یہ خفیہ صدقہ کرنے کی اللہ رب العزت نے فضیلت بیان کی. جیسے ہم صدقے میں گوشت بانٹتے ہیں، جی، وہ خود بھی کھا سکتے ہیں؟ اگر تو وہ زکوٰۃ ہے، وہ تو نفلی صدقہ، نفلی صدقہ نفلی صدقے میں تو اللہ آپ، کی راہ میں ہاں جی، نفلی صدقے میں تو آپ کھا سکتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ دیا ہے کسی کو، اسے پکا کے مجھے کھلا دیا. کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، نفلی صدقہ میں تو گنجائش نہیں کر سکتی. اور اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ رب العزت تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا. یعنی انسان جتنا صدقہ زیادہ کرے گا، جتنی اس کی خلوص، جتنا اس کی للہیت اللہ کو پسند آئے گی، اتنے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیں گے. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، تو تمہارے اپنے ہی لیے ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرتے ہوئے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں صدقہ خیرات کے درمیان میں اللہ رب العزت اس آیت کو لے کر آئے کہ جس کے بارے میں صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نفلی صدقے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. اس وقت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے عزیز رشتہ دار کچھ کافر بھی تھے، مشرکین میں بھی تھے، وہ ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے. حالانکہ رشتہ دار ہیں، لیکن ذہن میں خیال آیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ نے ان کے اوپر مالی صدقہ کرنا ہے، ان کے ساتھ مالی تعاون کریں، صلہ رحمی کریں. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں کریں گے. جیسے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہا آقا میری والدہ مشرکہ ہے، غیر مسلم ہے، لیکن میرے پاس آئی ہیں، کیا میں صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا جاؤ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا صدقہ خیرات کرنا ہے، اس میں آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں، بے شک وہ غیر مسلم ہیں. ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، لیکن دے سکتے ہیں. جس طرح ہمسائے ہیں یا کوئی آپ کے پاس آ گیا لینے، دے سکتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ کے بارے میں پوری امت کا اجماع علماء کا کہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں بیان کیے ہیں. اس کے اندر جو مصارف بیان کیے اس میں غیر مسلم کو صدقہ نہیں دے سکتے. صرف اس لیے دے سکتے ہیں کہ اگر وہ اسلام کی طرف مائل ہے، اس کے ذہن میں اسلام کے متعلق اچھے خیالات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر اسلام قبول کروں گا تو میری مالی مدد کون کرے گا، اس کو اسلام کی طرف ترغیب دلانے کے لیے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو. عام غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بے شک وہ آپ کا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے کوشش کرنی چاہیے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ خود انسان کو ڈھونڈ کے دینے چاہیے. ہمارے معاشرے میں تو اتنے زیادہ ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے ہمسائے موجود ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اس طرح کے موقع پہ این جی اوز کو دینا دے سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ این جی اوز کو بہت سے تعاون آ جاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں ہمیں ان کو ہی دینا چاہیے. این جی اوز میں دینا بھی ہے تو جو پاکستان کے این جی اوز ہیں آپ ان میں دے دیں، لیکن وہ زیادہ تر یہاں خرچ ہو جاتا ہے. وہ کوئی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں کہ باہر بھیج دیں. ہمارے پاکستان میں کتنے کے این جی اوز ہیں جو باہر تعاون بھیجتی ہیں، ہمیں باہر سے آتا ہی ہے، باہر بھیجتے نہیں ہیں.
اللہ رب العزت نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خرچ کرو گے تمہارے اپنے ہی لیے ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس کے ذریعے انسان کو دنیا میں برکتوں کا نزول کرتے ہیں، اس کی عزت میں اللہ رب العزت اضافہ کرتے ہیں، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے ثواب کا اور جنت میں دخول کا جو فیصلہ کیا ہے یہ انسان کے اپنے لیے ہے۔ اور فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کا چہرہ طلب کرتے ہوئے، یا اکثر علماء اکثر جب ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ کا جو لفظ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہو، جو عام لفظ اللہ نے استعمال کیا اپنے لیے، ہم اس کا ترجمہ وہی کریں گے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کا چہرہ بھی مراد ہے، اللہ کی رضا بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن انسان کی سب سے بڑی جو خواہش ہوگی، جنت میں سب سے بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہے۔ یہاں بھی فرمایا انسان خرچ کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے، اس کے ذہن میں خواہش ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اپنا دیدار کروا دیں۔ اللہ رب العزت سے ہم بھی روزے کی حالت میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرمائے اور حوض کوثر میں آپ کے ہاتھ سے جام پینا نصیب فرمائے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں۔ تعریفهم بسیماہم، آپ انہیں ان کی علامت سے پہچان لیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ رب العزت اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت خاص طور پر اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو مدینہ میں رہتے صرف علم حاصل کرتے اور اللہ رب العزت کے دین کے لیے جہاد پر جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں 6 نشانیاں بیان فرمائی، اور آج بھی یہ 6 نشانیاں جس شخص کے اندر موجود ہوں اس پر صدقہ خیرات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پہلی نشانی بیان فرمائی للفقراء، اور سورۃ الحشر میں اللہ رب العزت نے اس کی فقیر کی وضاحت فرمائی کہ یہاں وہ فقیر مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے مال و دولت کو چھوڑ دیا، تجارت نہیں کرتے، صرف دین کا کام کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا وہ فقراء مراد ہیں۔ دوسرا فرمایا الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے روکے گئے ہیں، یعنی جہاد کے لیے اور علم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ تیسری وضاحت فرمائی لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے کے لیے، زمین میں کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف دین سیکھتے ہیں اور یا جہاد پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام نہیں کرتے۔ چوتھی ان کی علامت بیان فرمائی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، سوال سے بچتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ تو غنی ہیں، ان کو صدقہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں علامت بیان فرمائی تعریفهم بسیماہم، آپ ان کو ان کی علامات سے پہچان لیں گے۔ مراد ان کا چہرہ یا ان کا جسمانی ساخت نہیں ہے، بلکہ جو ایمان کی، جو اللہ رب العزت نے چہرے کا جو نور رکھا ہے، نیک لوگ پہچان لیں گے یار یہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرتا، کبھی اس کو ہم نے اچھا کھاتا نہیں دیکھا، یہ عام سی زندگی گزارتا ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے بارے میں وہ چھان بین کریں گے۔ اور آخری نشانی بیان فرمائی لا یسألون الناس الحافا، ان کی جتنی مرضی ضروریات ہو جائیں لوگوں سے سوال نہیں کرتے، کسی کے پاس جا جا کر اپنی ضروریات کو بیان نہیں کرتے۔ آج دیکھا جائے آج کے معاشرے میں یہ 6 علامتیں دینی مدارس میں اکثر طلباء کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہماری مسجد کے جو امام مسجد ہوتے ہیں اکثر طور پر دیکھا جائے 10 سے 12 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے۔ ان کے کپڑے دیکھے جائیں عام سے سادہ سے کپڑے، ایک ہی ان کے پاس ٹوپی ہے، سائیکل ان کے پاس ہے، 4-5 بچے ہیں، لیکن گھر کا بل بھی دینا ہے، ضروریات بھی ہیں، لیکن کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، کبھی احتجاج نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کا، اپنے ائمہ مسجد کا خیال کریں۔ جس مسجد میں جا کر دیکھیں 15,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ہے، اور 15,000 آئے مزدور کی تنخواہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتے۔ جتنی مرضی مشکلات آ جائیں لوگوں سے ادھار تو لے لیں گے، لیکن وہ بھی آخر میں جا کر
جب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا ان کے اندر نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے اپنی اپنی امام مسجد کا جہاں بھی ہم تعلق رکھتے ہیں امام مسجد کے ساتھ ضرور تعاون کریں، ان کو عید کے موقع پر یا کبھی بھی ان کی کوئی خوشی غمی ہو ان کے ساتھ اکیلے میں جا کر ایسا تعاون کریں، وہ آپ کے لیے ایسی دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے مال میں ہماری جان میں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے بدلے بہت سی برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ 37 بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دوسرا چھپا کر صدقہ کرنا، چھپا کر صدقہ کرنا۔ نمبر 3 باتوں سے سبق سیکھنا، یعنی انسان کی ایسی سوچ ہونی چاہیے، حاضر دماغ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی معاملہ ہو اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کرے، باتوں سے سبق سیکھنا۔ رکنے کا کام، نکمی چیز کا صدقہ کرنا۔ نمبر 2 مفلسی سے ڈرنا، یعنی خرچ کرتے ہوئے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے خرچ کیا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اس چیز سے بچنا۔ مفلسی سے ڈرنا۔ نمبر 3 بے حیائی کے کام کرنا۔ کرنے کے کاموں میں تھا مال کا بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، باتوں سے سبق سیکھنا، چھپا کر صدقہ کرنا۔ رکنے کے کام میں نکمی چیز کا صدقہ کرنا، مفلسی سے ڈرنا اور بے حیائی کے کام کرنا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے اموال رات اور دن میں خرچ کرتے ہیں، سرا و علانیہ، اور کھلے خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دوبارہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں اس کے آگے اللہ رب العزت سود کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص جیسے شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جسے شیطان نے چھو کر خپتی کر بنا دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، بیع تو سود ہی کی طرح ہے، وأحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے، فانتہا، بس وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو جو پہلے کا ہو چکا سو ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جو دوبارہ ایسا کرے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سود کے متعلق بیان کیا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو پاگل کر دیا ہو، شیطان نے چوکا لگا کر ان کو حواس باختہ کر دیا ہو، ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں وہ
ایسی ان کے اندر لالچ، ایسی ہرس آ چکی تھی سود کی وجہ سے کہ صرف ان کے مطمع نظر مال کمانا تھا، سود کی کاروبار کرنا تھا، اس سے پروفٹ حاصل کرنا تھا۔ اور ربا کا مطلب، سود کا مطلب ایسا قرض جو انسان قرض دینے کے بعد اصل مال سے زیادہ حاصل کرے، یعنی 1000 روپیہ قرض دیا، اس کے اوپر میں 1100 حاصل کروں، 1200 حاصل کروں، یہ سود ہے۔ ہمارا بینکنگ کا پورا نظام سود کے اوپر ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ کی کچھ علماء اجازت دیتے ہیں کہ انسان کے معاملات ایسے ہیں، آپ نے کاروبار کرنا ہے، آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں کہ آپ نے پیسے یہاں سے ٹرانزیکشن کرنی ہے، پیسے آنے ہیں جانے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر آپ ان میں اتنا شریک نہیں ہو سکتے، صرف آپ کا یہ ہے کہ جو آپ کا مال آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کے اندر بھی جتنا بچ سکیں، جتنے آپ اکاؤنٹس کے اندر پیسے کم رکھیں اتنا کوشش کریں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ لیکن سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لینا وہ تو سراسر سود ہے کہ آپ اس کے اوپر پیسے حاصل کریں گے، لاکھ روپے آپ نے اکاؤنٹ میں رکھا ہے، اس کے اوپر آپ کو وہ منافع بھی دیں گے، آپ کا مال بھی جب چاہیں جیسے چاہیں استعمال کریں گے۔ سیونگ اکاؤنٹ بالکل نہ کھلوائیں، وہ بالکل سراسر سود ہے۔ اور قسطوں کے کاروبار بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ قسطوں کے کاروبار میں اگر تو یہ شرط جو ہمارے اکثر لگائی جاتی ہے کہ مثال ہے یہ میں نے کتاب لینی ہے، 100 روپے کی کتاب، میں کہتا ہوں میں قسطوں پر لوں گا، دکاندار کہتا ہے میں آپ کو 150 کی دوں گا، علماء کہتے ہیں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ یہ شرط لگا لے کہ آپ نے جو ماہانہ قسط دینی ہے، اگر آپ قسط لیٹ کرتے ہو اس کے اوپر آپ کو اضافی جرمانہ ہوگا، پھر جائز نہیں ہے۔ 150 کی کتاب لے رہا ہوں میں، قسطوں پر 15 روپے قسط دینی ہے میں نے، اگر میں قسط لیٹ بھی ہو جائے، اگر میں اس کے اوپر مجھے جرمانہ نہ پڑے، جائز ہے، کچھ شرائط کے ساتھ۔ شرائط یہ ہے کہ میں میری ذاتی کتاب ہے، میں وہ اس چیز کا کاروبار کرتا ہوں، تو پھر یہ میں کتاب قسطوں پر دے سکتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی قسط لیٹ کرے گا اس کے اوپر میں جرمانہ ڈال دوں، پھر جائز نہیں ہے۔